اجازت کے ساتھ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الأبته التهامي والرسول المؤيد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى صل على محمد وعلى ثم الصلاة والسلام والتحية
والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين غاصبي حقوقهم منكر فضائلهم وفي حقهم ظالمين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. صلوات ارسال فرما دیں حضرات گرامی قدر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بھی بہتر اور بلندتر درود پڑھیں حضرت محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. طلاب اعزاء اور اساتذہ کرام، آپ کی موجودگی ہمارے لیے شرف و سعادت ہے، نیک بختی ہے، خوش بختی ہے ہمارے لیے کہ ہم کائنات کے سب سے عظیم، سب سے شریف، سب سے جلیل اور سب سے بزرگ تر ہستیوں کے ذکر و تذکرے کے لیے سب سے عظیم، سب سے بزرگ، سب سے شریف طلباء اور اساتذہ کی خدمت میں شرف یاب ہیں، اور آپ کے محضر سے، آپ کے حضور سے، آپ کی موجودگی سے طلب خیر اور سعادت بھی انشاءاللہ کریں گے. سرزمین جموں پر ایام فاطمیہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہا کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو اس نشست کی دوسری مجلس ہے. ہم استاد سے معذرت خواہ بھی ہیں کہ بہرحال انہیں مجھ سے بعد میں خطاب کرنا چاہیے تھا، مجلس کو بزرگوار ہیں ہمارے، لیکن ذہنی طور پہ میں آمادہ نہیں تھا. خیر آپ لوگوں کا اصرار تھا تو مراتب اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اس اصرار کو زیادہ طول نہیں دیا، اور آپ کی سمع خراشی کے لیے کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے چندین کلمات کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ایک سبق کے طور پر کہ جسے میں آپ کو یہاں بیٹھ کر سناؤں گا، جیسے آپ اپنے سبق کو اساتذہ کی موجودگی میں اور ان کے محضر میں سناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان مطلب سے ہم استفادہ بھی کریں گے. آج تمام عالم میں، تمام دنیا کے اندر
ساری کائنات کے اندر انصاف پسند، عدالت پسند، اخلاق پسند، صدق و سچائی پسند، محبت و شفقت پسند افراد ان دنوں کو یاد کرتے ہیں، اور ان دنوں کی خصوصیت کو فرش مجلس کی صورت میں، فرش محفل کی صورت میں، اور فرش ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ان پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم بھی ان پہاڑوں کے درمیان، ان پتھریلی زمینوں پر رہ کر اپنی عادت کو، اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنے فرہنگ کو، اپنے طور طریقے کو، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو فراموش نہ کر بیٹھیں، لہٰذا ہم نے بھی ان انوار کے ساتھ اپنی مختصر اور کم قیمت روشنی کو بھی جوڑنے کی کوشش کیا ہے، تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ حصے دار رہیں، تاکہ ہم بھی ان کی نیکیوں میں، ان کی خیر میں، ان کی برکتوں میں، اور ان کے لیے جو اللہ نے تعظم و تکبر کا شرف قیامت کے دن رکھا ہے، ہم اس تعظم میں اور اس تکبر میں، یعنی اس کبریائی میں، اس پاکیزگی میں اپنے آپ کو شریک کر سکیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، شہزادی کی مناسبت سے مختصر اور چندین کلمات ان ایام میں، ان دنوں کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اگر ان کی کوئی مشکل ہے تو ان کی مشکل کشائی کی جائے، تاکہ یہ اس طریقے سے خلل نہ پیدا کریں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بس کچھ ایک دو کلمے مقدمے کے کہہ کر کے اور پھر اپنی بات کی طرف میں آ جانا چاہوں گا۔ ارشاد خداوند عالم ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے بھیجے ہوئے، اے طٰہٰ، اے مزمل، اے مدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اے وہ کہ جو تمام عالمین کے لیے سید و سردار ہے، جس کی عظمت، جس کی بزرگی، جس کی شرافت اور جس کی کرامت کو انسان پہنچ نہیں سکتا، جو بے نظیر ہے، جو بے مثیل ہے، اے میرے وہ نبی، ان سے کہہ دو، قل، ان سے کہہ دو، یہ جو تمہارے محضر میں ہیں، یہ جو تمہارے سامنے ہیں، یہ جو تمہارے حول و احوال، یہ جو تمہارے طرف و اکناف میں، یہ جو تمہارے ارد اور گرد جمع ہوتے ہیں، تمہاری مجلس میں، تمہارے محضر میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، ان سے کہو، قل، ان سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ کی ولایت کا اقرار کرتے ہو، اگر تم اس کی تعظیم اور اس کی کبریائی کا دم بھرتے ہو، تو تم میری اتباع کرو، تو تم میری پیروی کرو، تو تم میرے سامنے خاضع اور خاشع ہو جاؤ، اپنے شانوں کو اور اپنے سروں کو باادب میرے حضور اور میری بارگاہ میں پیش کرو، تسلیم ہو جاؤ میرے سامنے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عزیزان گرامی، خدا سے دعوی محبت اور ہے، مگر اس دعوی محبت کو پانے کے لیے، اس دعوی محبت تک پہنچنے کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے، جو کنڈیشن رکھی گئی ہے، جو ایک بیرل لگا دیا گیا ہے، جو ایک فل اسٹاپ لگا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے حبیب کی محبت ہے، اس کے نبی سے محبت کرنا ہے، اس کے نبی کی اتباع اور اطاعت ہے، اس کے نبی کی پیروی کرنا ہے، اس کے نبی کو دوست رکھنا ہے، اس کے نبی کے سامنے خاضع اور خاشع ہو جانا ہے، اوامر نبی کے سامنے، نواہی نبی کے سامنے سر بتسلیم ہو جانا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ خدا کی محبت کا تعلق میری اتباع سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم مجھ سے
محبت کرو, تم مجھ سے میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو, مجھ سے آ کر کے ملو اور میرے معاملات کے سامنے تسلیم ہو جاؤ, کیونکہ خدا کی محبت تک پہنچنے کے لیے جو اللہ نے شرط قرار دی ہے وہ اس کے نبی کی اطاعت اور اتباع ہے. عزیزان گرامی, اس آیت کے پہلے فقرے کے اندر, اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر اتنا تو پتا چل گیا کہ نبی کی محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی اتباع اور اطاعت کی جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کی محبت, خدا کی ولایت, خدا کی کبریائی, خدا کی الوہیت اور خدا کی توحید کو پانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہماری اتباع, ہماری پیروی, ہماری ولایت, ہماری محبت, ہمارے سامنے تسلیم ہو جانا. عزیزان گرامی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلا نتیجہ یہ ہے یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی اللہ تم سے کب محبت کرے گا؟ جب تم میری اتباع کرنے لگو گے, جب تم میری پیروی کرنے لگو گے, جب تم میری باتوں کو سننے لگو گے. اور اس کے بعد میں دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ صرف اللہ تم سے محبت ہی نہیں کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہاری گناہوں کو بھی بخش دے گا, معاف کر دے گا, تمہاری بخشش بھی کر دی جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, خدا بہت زیادہ غفار ہے, مغفرت کرنے والا ہے, بخش دینے والا ہے, معاف کر دینے والا ہے, اور بہت زیادہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا بھی ہے. تو عزیزان گرامی, انعام شرط کے ساتھ دو ہیں. پہلی شرط اللہ کے محبت کی یہ ہے کہ خدا کے رسول کی اتباع کی جائے, اور اس کا انعام یہ ہے کہ تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی محبت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. عزیزان گرامی, جملے کو کہہ کر اپنے منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول, اللہ کی محبت پانے کے لیے تیری اتباع ضروری ہے, مگر سوال ابھی بھی باقی ہے, تیری محبت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تو بس اتم منی فمن آزاها فقد آزانی ومن احبها فقد احبنی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل عزیزان گرامی, معیار بتایا ہے پیغمبر نے اپنی زندگی میں. اہل بیت علیہ السلام کی محبت اسی وجہ سے فرمایا حسین منی و انا من الحسین, من احب حسینا فقد احب اللہ. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو صرف نبی کی اتباع ہی ضروری نہیں ہے, فاطمہ کی محبت بھی ضروری ہے, حسین سے محبت بھی ضروری ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ہماری اتباع, ہماری پیروی, ہمارے سامنے تسلیم ہو جانا, ہمارے سامنے اپنے سروں کو جھکا لینا, ہمارے سامنے خاضع اور خاشع ہو جانا, ہمارے امور کو بلا چوں اور چرا کیے ہوئے قبول کر لینا. تو عزیزان گرامی, خدا کی بھی محبت حاصل ہوتی ہے, اور اہل بیت پیغمبر کی محبت کے ذریعے سے, ان کی دوستی کے ذریعے سے رسول خدا کی بھی محبت حاصل ہوتی ہے. تو ہم کو پتہ چلا کہ خدا کی محبت نبی کی اطاعت اور اتباع سے ملتی ہے, اور نبی کی محبت اہل بیت نبی کی اتباع اور اطاعت سے ملتی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. عزیزان گرامی قدر, یہ ایام ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں. یہ تو آپ کے ذوق کے مطابق ایک بات تھی جو میں نے کر دیا, کبھی کبھار کرتا بھی ہوں ممبر پر, ورنہ ہر خطیب کا, ہر ذاکر کا, ہر متکلم کا, ہر واعظ کا اپنا ایک ذوق ہے, اور ذوق بھی ہوتا ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے. ضرورت کے وقت کچھ باتیں کی جاتی ہیں, اور ذوق کے تحت بھی کچھ باتیں کی جاتی ہیں. ہم لوگ, تمام لوگ طلبہ ہیں, تمام لوگ علماء ہیں. آج یہ جو ولایت کی نعمت ہمیں حاصل ہے, یہ جو ولایت کی نعمت ہمیں حاصل ہے, یہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا شرف ہمیں حاصل ہے, عزیزان گرامی, یہ شرف دنیا کا سب سے بڑا شرف ہے. یہ
جو اہل بیت کی اتباع، اہل بیت کی اطاعت، اہل بیت کی پیروی، ان کو دوست رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے نہج پر چلنا، ان کے سیر و سلوک کی پابندی کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی عظیم نعمتوں میں سے ہے. اور اس عظیم نعمت کو صرف ایک جملے میں اگر میں کہنا چاہوں اور آپ تک پہنچا سکوں تو عزیزان گرامی، اپنی اس بات کی تائید کے لیے صرف ایک چھوٹی سی حدیث جسے بارہا منابر سے اور مساجد سے اور محرابوں سے آپ سنا کرتے ہیں تو آپ میری بات تک پہنچ سکیں گے کہ یہ جو فضل ہے، یہ جو شرف ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے ہمارا کہ ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، فرش محفل بچھاتے ہیں، فرش مجلس بچھاتے ہیں اور جہاں پر تذکرہ آل محمد علیہ السلام کرتے ہیں، اس کا معیار، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا شرف، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت و جلالت اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کلام صادق آل محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام میں دیکھتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کیا دیکھتے ہیں عزیزان گرامی؟ دیکھتے ہیں کلام ائمہ معصومین علیہ السلام میں ارشاد امام معصوم حضرت جعفر ابن محمد صادق ہوا. کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا رحم اللہ شیعتنا، پروردگار عالم ہمارے شیعوں کے اوپر اپنی رحمت کرے. کیا فرمایا؟ رحم اللہ شیعتنا، ہمارے شیعوں کے اوپر پروردگار عالم اپنی رحمت نازل فرمائے. اس کے بعد میں امام نے فرمایا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ادھر میری طرف متوجہ رہیے. کیا فرمایا؟ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں، ہمارے محبین وہ ہیں کہ جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے، جن کو ہماری بچی ہوئی طینت سے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے. عزیزان گرامی، افضل الکائنات، افضل العالم، اشرف العالم، اشرف الکائنات کون ہیں؟ نبی کے بعد اہل بیت نبی، آل محمد، جن سے افضل، جن سے اشرف، جن سے بہتر اللہ نے کسی کو زمین پر پیدا نہیں کیا. عالمین کے اندر سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے برتر لوگ ہیں. کیا فرمایا؟ خلقوا من فاضل طینتنا، ان افضل، ان بہتر، ان برتر، ان سعادت مند، ان باکمال افراد کی بچی ہوئی طینت سے، ان کے بچے ہوئے نور سے ان کے شیعوں کو پیدا کیا گیا ہے. یہ فرش عزا پر جو شیعہ، جو محب آل محمد آ کر کے بیٹھ رہا ہے عزیزان گرامی، اس کا شرف کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر کے بیٹھتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ بچی ہوئی مٹیوں سے خلق کیا گیا ہے. میں اطالہ کلام نہیں کرنا چاہتا، اپنی گفتگو کو طولانی نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی کسی موضوع پر جب میں گفتگو کروں گا، چونکہ اکثر تشیع کے موضوع پر بہت ساری باتیں میں ممبر پہ کیا کرتا ہوں آیات اور روایات کے پیرائے میں، اس وقت آپ انشاءاللہ ان مقامات کو دیکھیں گے. مگر یہاں پر اس جملے کے اندر روایت کے امام کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شرف ہمارے لیے چھوٹا نہیں ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہمارے لیے چھوٹا نہیں ہے کہ ہم فرش عزائے اہل بیت کو بچھاتے ہیں. عزیزان گرامی، خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا، ہماری خوشیوں کے لیے یہ خوش ہوتے ہیں. پیدا کرنے کے بعد میں کنڈیشن بھی رکھی ہے کہ یہ ہماری خوشیوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غموں کے دنوں میں اور ہماری تکلیفوں کے دنوں میں اور ہمارے مظالم اور مصائب کے ایام میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ محزون ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، تعزیت کے لیے اور پرسے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، تو یہ شرف اور یہ مقام ہمارے لیے بہت بڑا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ شرف اور یہ مقام ہمارے لیے اتنا عظیم ہے، اتنا شریف و جلیل ہے کہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو ظاہر سی بات ہے اب اس قیمتی جگہ سے، اس گراں قدر جگہ سے، اس پاک و پاکیزہ جگہ سے
اس جگہ سے ہم جو میسج دنیا کو دینا چاہیں گے، ہم جو بات دنیا تک پہنچانا چاہیں گے، ہم جو سیرت اور کردار اہل بیت علیہ السلام کا پہنچانا چاہیں گے عزیزان گرامی، وہ بھی ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت کی سیرت، اہل بیت علیہ السلام کا کردار، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے طور طریقے، ان کی زیست، ان کی سرنوشت اگر دنیا تک پہنچ جائے تو کیا کہنا ہے۔ میں انشاءاللہ بھی بعد کی روایت میں اس بات کو ذکر کروں گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، چونکہ شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ تعالی علیہا، کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی بزرگ ہستی ہے، کتنی پاک و پاکیزہ ہستی ہے، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا الا وَإِنَّ بَابَ فاطمہ، بابی یہ آگاہ ہو جاؤ اور اسے سن لو کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ الا وَإِنَّ بَابَ فاطمہ، بابی فاطمہ کا دروازہ، فاطمہ کا در میرا دروازہ ہے، میرا در ہے۔ من ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ، جس نے فاطمہ کے دروازے کی بے حرمتی کیا اس نے حجاب خدا کی بے حرمتی کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، حرمت علی و فاطمہ، حرمت حسن و حسین، حرمت باقر و جعفر و صادق علیہم السلام کیا ہے؟ ان کے دروازے باب اللہ ہیں، ان کے دروازے حجاب اللہ ہیں۔ عزیزان گرامی، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات میں، ان کے فرامین میں ان چیزوں کو بارہا پڑھتے بھی ہیں اور ممبروں کے نیچے یا ممبروں پر آ کر کے پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے ذکر کیا، یہ مقدمے کی گفتگو کو ختم کر کے اپنی منزل کی طرف آ جاؤں کہ شہزادی حضرت زہرا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ان مجالس کے مقاصد، ان محافل کے مقاصد، ہر شے کا دنیا میں اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر شے کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل دنیا میں انجام نہیں دیا جاتا، کوئی بھی عمل دنیا میں بجا نہیں لایا جاتا مگر یہ کہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس کے لیے ایک ضرورت ہے۔ کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی غرض و غایت اس فعل اور اس عمل کے لیے ہوتی ہے۔ ہر شے کے لیے، جو بھی کام، دروازے کے باہر آپ نکلیں، ایک ٹرالی چلانے والے کو آپ دیکھیں، اس کی زندگی کا اپنا ایک مقصد ہے۔ نالے کو صاف کرنے والے کو آپ دیکھیں، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ سڑک کے اوپر گن اور بندوق کو لٹکا کر ایک سپاہی کو آپ کھڑا ہوا دیکھیں، اس کی زندگی کا بھی اپنا ایک مقصد ہے۔ ایک عالم کو کسی مدرسے میں درس و تدریس کرتے ہوئے دیکھیں، اس کی زندگی کا بھی اپنا ایک مقصد ہے۔ ایک واعظ کو، ایک متکلم کو منبر رسول خدا پر آ کر کے اچھی باتیں کرتے ہوئے دیکھیں، اس کی بھی زندگی کا ایک مقصد اور ہدف ہے۔ اس فرش عزا پر بچھا کر کے ہم اکٹھا ہوتے ہیں، اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے۔ پڑھائی چھوڑتے ہیں اس مقصد کے لیے، مقصد بھی ذکر کروں گا میں۔ پڑھائی چھوڑتے ہیں اس مقصد کے لیے، مال و دولت کے حصول کو چھوڑ دیتے ہیں اس مقصد کے لیے، جاہ طلبی کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، منصب و مقام کو ٹھوکر مار کے چلے آتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس مقصد کے لیے، اس ہدف کے لیے۔ یہ ضروری بات ہے۔ میں ایک شہر میں تھا، میرے ساتھ ایسے ہی ایک مومنین میں سے ایک صاحب تھے، بیٹھے ہوئے تھے میری بغل میں گاڑی پر، تو تقریباً 7-8 محرم رہی ہوگی۔ ان کے ڈیلر کا فون آیا۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ ان کا نیٹ ورک اور ان کا سرکل بہت یعنی پھیلا ہوا ہوتا ہے، ان کا نیٹ ورک بہت بکھرا ہوا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو کیا کہا فون پر؟ انہوں نے کہا کہ آج اتنی محرم ہے اور ہم محرم میں کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا پتا ہے کہ کل وہ کام آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیا ضمانت ہے کہ کل وہ فائدہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ نعمت تو ابھی آئی ہے، مگر عزیزان گرامی، اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے مقاصد اتنے اہم ہیں کہ بستر مرض پر بھی ہم اپنی ماں اور اپنے باپ کو اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے مجلس حسین میں آتے ہیں۔ کتنا بلند مقصد ہے مجلس حسین کا، کتنا بڑا ہدف ہے مقصد حسین کا، مجلس حسین کا۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ہے، کیا پیغام ہمیں ملتا ہے شہزادی کی مجلس سے؟ حضرت زہرا کی زندگی سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ ہم کن مقام تک پہنچتے ہیں، کن مقاصد تک پہنچتے ہیں، کن راستوں تک پہنچتے ہیں؟ آج اگر ہم زندگیوں کو دیکھیں، گھروں کو دیکھیں، تو آج گھر تباہ ہیں، آج زندگیاں تہس نہس ہو چکی ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو سکون نہیں ہے گھروں کے اندر۔ عزیزان گرامی،
میری یہ بات ظاہر سی بات ہے، میں نے مقدمے میں کہا کہ جموں کشمیر سے میں اپنی کچھ باتیں کروں گا جو کہ عام طور پر ممبروں سے شہروں میں یا قریوں میں دیہاتوں میں کیا کرتا ہوں. یہ میسج، یہ پیغام اس بار میں بمبئی میں نہیں ہوں. اگر میں بمبئی میں رہتا تو اس گفتگو کو کرتا، کیونکہ اس پیرائے پر اب تک کی گفتگو میں نے نہیں کیا تھا. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں باتیں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کوہستان سے، اس پہاڑی دنیا سے پورے عالم کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام پہنچاؤں اور بھیجوں. عزیزان گرامی، شہزادی کی مجلس، امام حسین کی مجلس، امام محمد باقر کی مجلس، امام زین العابدین کی مجلس، امام حسن عسکری علیہ السلام کی مجلس، کیا کچھ ہم چھوڑ کر کے اس مجلس میں آتے ہیں، کیا کچھ ترک کر کے ہم اس مجلس میں آتے ہیں، کیا کچھ نعمتوں کی بغیر کسی قدر و قیمت اور پرواہ کیے اس مجلس کے اندر آتے ہیں. عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے ایک انسان کا اس مجلس میں آنے کے لیے فقط اور فقط بریانی کھانے کا مقصد تو نہیں ہوتا. مجھ جیسا ایک ناچار، مستر، کم علم، نادان طالب علم کم سے کم اتنی بات تو کہنے کا حق رکھتا ہے کہ انسان روٹی اور سالن کھانے کے لیے تو مجلس میں نہیں آتا. اگر انسان روٹی اور سالن کھانے کے لیے آتا ہے تو پھر اس میں اور حیوان میں، جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. بریانی کھانے کے لیے تو انسان نہیں آتا ہے، کیونکہ بریانی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ نے ایک جگہ سے کھایا اور اس کے بعد میں اس کا انجام دوسرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عزیزان گرامی، مقصد تبرک نہیں ہوتا ہمارا ان مجلسوں کا، مقصد بریانی نہیں ہوتا ہمارا ان مجلسوں کا، مقصد کٹورے اور پلیٹ اور پیالے بھی ان مجلسوں کے نہیں ہوتے ہیں. مقصد عظیم ہے عزیزان گرامی. مقصد کیا ہے؟ مقصد سیرت ہے، مقصد کردار اہل بیت ہے، مقصد اہل بیت علیہ السلام کے دین و آئین کے اوپر اپنی زندگی کو چلانا ہے. مقصد اہل بیت علیہ السلام کی روش پر، ان کے طریقے پر، ان کے اصول پر، ان کے نظام پر، ان کے قانون پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. کیونکہ اگر انسان اہل بیت کی مجلس میں آ کر کے اور اہل بیت کے نظام و قانون کا پابند نہیں ہو سکتا تو اس میں اور نہ مجلس میں آنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں اور مجلس میں نہ آنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پوری زندگی ابن ملجم نے کیا کیا ہے؟ محبت کا دم بھرتا رہا. اس کے بعد میں جب مولا کائنات کے سامنے آتا تھا تو کبھی مسکرا کر کے کہہ دیا کہ تو ہی میرا قاتل ہوگا، تو ہی میرا خون بہائے گا، اس داڑھی کو تیری تلوار خضاب کرے گی. یہ روایات کے کلمے ہیں، کوئی قصے کہانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. قدموں پہ گر گیا اور تلوار نکال لی، کہا ابھی میرے سر کو مار دیجئے، کاٹ دیجئے مجھے، ابھی کیا کر دیجئے. اور اس کے علاوہ جتنی تاریخیں ہیں، جمل کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، نہروان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، صفین کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخیں اٹھا کر کے دیکھ لیں. دعوے دار بہت ہیں دنیا کے اندر، مگر انجام ان کا کیا ہوا ہے عزیزان گرامی؟ جب سیرت کو اہل بیت کی، جب کردار کو اہل بیت کے، جب دین و آئین کو اہل بیت کے اپنے خون میں، اپنے گوشت میں، اپنے پوست میں، اپنی ہڈیوں میں انسان نہیں رچا اور بسا پاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس دروازے کی بے حرمتی کرتا ہے کہ جس دروازے پر ملائکہ مقربین کا نزول ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی، جس دروازے پر وحی قرآن آتی ہے اس دروازے کی بے حرمتی کرتا ہے. اس خون کو اپنی تلوار سے، ظلم و جفا کی تیگ سے اس خون ناحق کو زمین پر بہا دیتا ہے جس خون کو سار اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا خون. توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ طلباء اور علماء کا مجمع ہے. بہت ساری باتیں میں کر چکا ہوں، کچھ باتیں آگے کر کے اس کے بعد میں زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ باریں گرا یہ باتیں نہ ہو. آئندہ ان بقی الحیات انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو پھر بہت سارے موضوعات پر آپ سے گفتگو کی جائے گی. مقصد کیا ہے؟ سیرت ہے. مقصد کیا ہے؟ کردار ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ راستہ ہے، وہ سیر و سلوک ہے کہ جس راستے اور جس سیر و سلوک پر چلنے کی ہدایت کی گئی ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر خدا نے حضرت ابو ذر سے کیا کہا؟ اے ابو ذر، اگر تم یہ دیکھو کہ پوری دنیا ایک وادی میں چل رہی ہے، پوری دنیا ایک راستے پر چل رہی ہے، پوری دنیا ایک طریقے پر چل رہی ہے، لیکن علی کا راستہ الگ ہے، علی کا طریقہ الگ ہے، علی کا مقصد الگ ہے. فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ، تو تم علی کے ساتھ چلنا، پوری دنیا کو چھوڑ دینا. کیا کرنا؟ پوری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے راستے پر چلنا. عزیزان گرامی، مقصد بتایا ہے روایت کے اندر. فضیلت، مقام، مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، مقصد بتایا ہے
کیونکہ جو سیرت امام علی کی ہے، جو مقام و مرتبہ امام علی کا ہے، جو کردار اہل بیت کا ہے، وہ کردار ہمیں صراط مستقیم تک لے کر کے جاتا ہے، باب الجنت تک لے کر کے جاتا ہے، باب النجات تک لے کر کے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پوری زندگی بھی اگر فسق میں، پوری زندگی بھی اگر فجور میں، پوری زندگی بھی اگر معصیت میں، پوری زندگی بھی اگر نافرمانیوں میں گزار دی گئی ہو، مگر ایک شب انسان اپنے آپ کو لا کر کے حسین کے راستے سے ملحق ہو جاتا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے حور علیہ السلام بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیونکہ مقصد قاصد کے ساتھ اہم ہے۔ قاصد سبیل کون ہے اور قاصد سبیل کا مقصد کیا ہے، راستہ چلنے والا کون ہے اور اس راستہ چلنے والے کا مقصد و ہدف اور آئین کیا ہے۔ عزیزان گرامی، مجلس حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے۔ گھروں کی بات میں کر رہا تھا، تھوڑا سا 5-10 منٹ آپ لوگوں کا لوں گا اور اس کو انشاءاللہ آپ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سنیں۔ بہرحال چھٹی بھی آج کی 4 گھنٹے کی آپ کی چھٹی صرف اس 1 گھنٹے کے لیے کر دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے درس و تدریس کے لیے بھی یہ جو وقت آپ گزارتے ہیں درس و تدریس میں، متوجہ رہیں میری طرف۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ متوجہ رہیں اس طرف۔ یہ 4 گھنٹے کی چھٹی، 5 گھنٹے کی جو آپ کی چھٹی ہے، اسے اس مجلس کے لیے معطل کیا گیا ہے، تعطیل کی گئی ہے مدرسے کے اندر، ٹھیک ہے، تعطیل کیا گیا ہے تاکہ آپ مجلس کریں۔ عزیزان گرامی، جو بھی آپ کے اصحاب ہیں، جو بھی آپ کے بزرگان ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے نظر میں بھی مجلس پیش نظر ہے کہ مجلس کا مقام و مرتبہ درس کے مقام و مرتبے سے بلند ہے، جبکہ درس کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے میں کلمات نہیں لا سکتا، الفاظ نہیں لا سکتا۔ ایسی روایات ہیں کہ اگر آپ کے سامنے میں پڑھ دوں تو آپ سوچیں گے کہ میں جا کر کے صحرا میں، بیابان میں جا کر کے بس جاؤں کتاب اور کاپیاں لے کر کے، بس یہی کرتا رہوں پوری زندگی، پورا دن اور پوری رات۔ عزیزان گرامی، مگر مجلس کا مقصد کیا ہو گیا؟ اہم ہو گیا، بزرگ ہو گیا، بالا ہو گیا، تاکہ مجلس کا قیام کیا جا سکے اور اس سے ہم جو ہے کچھ باتوں کو سیکھ سکے اور کچھ اعمال و افعال کو انجام دے سکیں۔ حضرت زہرا کی مجلس ہے۔ گھروں کی حالت کے لیے میں بتا رہا تھا کہ گھروں کی حالت آج کیا ہے، آج گھر کی عورتوں کا معیار کیا ہے، آج گھر کی عورتوں کی حالت کیا ہے، گھر کی بہن، گھر کی بیٹیوں، گھر کی بہووں کا حال کیا ہے عزیزان گرامی، اور اسی طریقے سے گھر کے بیٹوں کا، گھر کے بھائیوں کا، گھر کے باپوں کا اور داداؤں کا حال کیا ہے عزیزان گرامی۔ توجہ فرمائیے گا، آج کیوں ایسا ہے کہ شادی اور بیاہ کو ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا اور 8ویں دن طلاق نامہ جاری ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیونکہ یہ بات میری آپ کے لیے ہو یا نہ ہو، یہ بات میری عالمی ہے، میں پورے عالم کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور کیا بھی ہے بعض مجالس میں، کہیں کہیں ٹکڑیوں کی شکل میں۔ آج 1 ہفتہ نکاح کو نہیں گزرتا، کیا ہوتا ہے؟ 8ویں دن طلاق کا نامہ آ جاتا ہے، طلاق کا کاغذ آ جاتا ہے، طلاق کا رجسٹر آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون سی مشکل ہے، یہ کون سی مصیبت ہے، یہ کون سی بلا ہے جو ہمارے گھروں میں نازل ہو رہی ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ اگر یہ مصیبت، اگر یہ بلا، اگر یہ پریشانی، اگر یہ تکلیف ایک کافر کے گھر میں آئے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ کافر کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ اپنے حساب سے سب کچھ کرتا ہے۔ اگر ایک ظالم و جابر کے گھر میں آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ظالم کے لیے، ایک جابر کے لیے آخرت، قیامت، جنت اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ ملحدین کے لیے، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ مگر عزیزان گرامی، مشکل کس بات پر ہے؟ مشکل اس بات پر ہے کہ یہ مسائل آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں، تشیع کے ہاں، شیعوں کے ہاں، محبین اہل بیت کے ہاں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کے ہاں، ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے ہاں، ان کے اوپر گریہ کرنے والوں کے ہاں، ان کی خدمت میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دینے والوں کے ہاں۔ عزیزان گرامی، جتنی دولت آج مجلس حسین پر صرف کی جاتی ہے، جتنا مال اور جتنا پیسہ مجلس امام حسین پر صرف کیا جاتا ہے،
یہ دعویٰ ہے میرا اور یہ چیلنج ہے پورے عالم کو کہ کسی بھی ایسے اسٹیج کو اور کسی بھی ایسے موضوع کو دنیا لا کر کے دکھائے کہ جس پر اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہوں. نہیں کیے جاتے ہیں. تو یہ کس لیے ہے؟ یہ سارے پیسوں کا خرچ کرنا اور یہ اپنے اموال کو لٹا دینا. اور جانوں کے اوپر اگر آ جائیں تو تلواروں سے، نیزوں سے، چھریوں سے، چاقوؤں سے اپنے جسم کو ہم کاٹ ڈالتے ہیں. امام حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ایسا؟ عزیزان گرامی، جب اہل بیت کی محبت کا معیار و میزان اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے نہ تو ہم اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ تو ہم اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں، تو پھر عزیزان گرامی سیرتوں میں یہ مشکلات کیوں ہے؟ کرداروں میں یہ مشکلات کیوں ہے؟ آج بہو کا ساس سے معاملہ نہیں بیٹھتا ہے، آج بیٹی کا بیٹی سے معاملہ نہیں بنتا ہے، آج بہن کا بہن کے ساتھ معاملہ نہیں بنتا ہے، آج بھائی کا بھائی کے ساتھ معاملہ نہیں بنتا ہے. مشکل کہاں پر ہے؟ کیا مشکل مجلسوں میں ہے؟ کیا مشکل ذکر و اذکار میں ہے؟ کیا مشکل بیانات میں ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، مشکل ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو صرف کچھ چند کاموں کے درمیان محدود کر دیا ہے. ہم نے اس ہدف کو، اس مقصد کو نہیں لیا کہ جس ہدف کو اور جس مقصد کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے عزیزان گرامی اپنی شہ رگ کا خون پیش کیا ہے ہمارے لیے. اپنی گردنوں کو کٹوا دیا ہے، اپنے جسم کو کٹوا دیا ہے مقتل کے اندر. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ یہ انتشار، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ بے دینی، یہ غیر سلوکی جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ نہ پائی جائیں. عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کا تو دعویٰ ہے، مگر ان کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے. سیرت ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے، کردار ہمارے اندر کتنا پایا جاتا ہے، ہم ان کے راستے کے اوپر، ان کے طور طریقے کے اوپر چلتے کتنا ہیں. عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے اہم ہے. ایک مجلس نہیں، 8 مجلسیں، 9 مجلسیں، 10 مجلسیں صبح سے لے کر کے شام تک ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی، مومن کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ 10 مجلسیں کرے، مومن صرف ایک مجلس کرے، ایک مجلس. یہ ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں. ما من عام الا وقد خص، عالم کا بیان کبھی بھی مطلق نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ قید ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ، اس تعمیم کے ساتھ تخصیص ہوتی ہے. اس لیے میری بات پر ایسا نہ ہو کہ کہیں ذہن ادھر ادھر چلا جائے. ہم نے کہا 8 مجلسیں، 10 مجلسیں، 50 مجلسیں. آپ 49 مجلس میں 49 مجلس کو چھوڑ دیجئے، مت جائیے، ایک مجلس کے اندر جائیے. مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں عالم نے کیا پڑھا ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہاں ذاکرہ نے کیا پڑھا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب گھر کے دروازے سے ہم باہر نکلے تو ہمارا کردار کیا تھا، اور جب ہم مجلس اور محفل کے دروازے سے باہر نکل کر اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوں تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی عظمت پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، وقت نہیں رہا، باتیں بہت ساری تھیں پڑھنے کے لیے، اور میں انشاءاللہ کبھی ان کو ذکر کر دوں گا، 1-2 بات کہہ کر کے اپنے مطلب کو ختم کروں گا تاکہ آپ کے لیے سما خراشی نہ ہو. 3 مطلب مجھے پڑھنا تھا اس بابت میں، لیکن یہ بہت ساری باتیں مقدمے کے تحت چلی گئیں. اور ظاہر سی بات ہے آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی مجلس ہم جیسے ناچار اور ناچیز لوگوں کے لیے کوئی اہمیت اور اوقات کی حامل نہیں ہے. ہم کو تو 50 مجلسیں ملیں تو شاید ہم اپنی بات کو کسی حد تک پہنچا سکیں گے، ورنہ نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سیرت اہل بیت، کردار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت زہرا صدیقۃ و شہیدۃ، امام نے فرمایا ہے انا فاطمۃ صدیقۃ شہیدہ. صدیقۃ الکبریٰ حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ تعالی علیہا وہ شہیدہ ہیں. عزیزان گرامی، حضرت زہرا کی زندگی سے تمام عالم کی خواتین، عالم نسواں کے لیے اگر پیغام چھوڑا جائے تو ایک بات کافی ہوگی کہ ہم اگر شہزادی کی سیرت کو دیکھیں، شہزادی کے کردار کو دیکھیں، شہزادی کی زندگی کو دیکھیں، تو شہزادی کی سیرت سے، شہزادی کے کردار سے، شہزادی کی زندگی سے ہمیں جو بھی کچھ
یہاں وہاں کی چنندہ کتابوں سے جو مطالب ہم تک پہنچے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کم سنی آپ کی بہت تھی، بہت سارے ایسے علمی آثار ہیں جو آپ سے ہم تک نہیں پہنچ سکے ہیں، بعض ایسے آثار ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہیں، جیسے بالخصوص ان میں سے سب سے بارز اور سب سے عظیم آثار جس کو ہم خطبہ فدق کہتے ہیں، شہزادی کے علم و کمال کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ ایک عورت کی پوری مکمل سیرت، ایک عورت کا پورا مکمل کردار، ایک عورت کا پورا مکمل طور طریقہ، پوری زندگی ایک عورت کی اس ایک خطبے کے اندر شہزادی نے کیا کیا ہے، سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ خطبہ فدق کے اندر وہ کیا کچھ ہے کہ جس کی احتیاج دنیا کو اور عالم کو ہے، شہزادی نے سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اندازہ لگتا ہے علمی اور تمام چیزوں کا۔ آپ کی سیرتوں میں سے ایک سیرت، دو سیرت، اور اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف آ جاؤں گا۔ آپ کی سیرتوں میں سے ایک سیرت حصول علم کی سیرت، عزیزان گرامی۔ کس چیز کی؟ علم کے حاصل کرنے کی سیرت۔ شہزادی کونین جب بھی پیغمبر اسلام کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، جب وحی نازل ہوا کرتی تھی، تو شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آپ اسے املا فرمایا کرتے تھے، آپ اس وحی کو سناتے تھے، اس وحی کے معانی اور ان کے مطالب اور ان کی مفاہیم کو القاء کرتے تھے، پیش کرتے تھے، اور مولائے کائنات وہاں پر کیا کرتے تھے، اسے لکھتے تھے، جمع کرتے تھے اسے۔ تو اپنی پوری زندگی کیا کیا؟ علم کے اندر شہزادی نے صرف کیا، بچپن سے لے کر کے آخر عمر تک۔ اس کے اندر بھی ایک میسج ہے، اگر مجھے یاد رہا، میں بھول نہیں گیا، تو اس میسج کو کہہ کر کے گفتگو کو تمام کر دوں گا، کیونکہ مجھے زہد و تقویٰ بھی پڑھنا تھا اور اس کے علاوہ کرامت اور سخاوت بھی پڑھنی تھی، مگر چھوڑ رہا ہوں اس کو، انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو پھر کبھی پڑھ دوں گا، اگرچہ سب عظیم کارنامے اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ میں مقصد بتا رہا ہوں، یہ جو تباہی ہمارے درمیان چل رہی ہے، گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر، یہ جو ہم سنبھل نہیں پا رہے ہیں، یہ جو ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، یہ جو ہم ڈگمگا رہے ہیں، جبکہ دنیا کا سب سے سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، سب سے عظیم رہبر ہمارے پاس ہیں، دنیا کے سب سے پاک و پاکیزہ سرشت کے لوگ ہمارے پاس ہیں، مگر عزیزان گرامی یہ جو فتنے اور یہ جو فساد اور یہ جو تباہی اور یہ جو پریشانی آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اور گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ تو کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ وہی سرچشمہ وہی سے اپنے آپ کو سیراب فرمایا کرتی تھی، منبع وہی سے اپنے آپ کو سیراب کیا کرتی تھی، وہی کو لکھایا جاتا تھا اور آپ کے لیے املا کیا جاتا تھا اسے۔ اسی کو بعد میں جب ایک کتاب کی شکل دی گئی تو اس کتاب کو مصحف حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام دیا گیا سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہرحال تو کیا کہا؟ علمی کام، علم کا حصول انسان کی زندگی میں کتنا بڑا کام ہے، کتنا معتبر کام ہے، کتنا ضروری کام ہے، کتنا اہم کام ہے، اس کام کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ علم کا حصول، پوری دنیا سنے مجھے، علم کا حصول۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ساری مصیبت، ساری بلا، ساری تکلیف، ساری پریشانی، ساری خرابیاں جہالت کی وجہ سے زمین کے اوپر ہیں۔ کیا ہیں؟ جہالت کی وجہ سے ہیں۔ اسی وجہ سے امام نے فرمایا الدنیا کلھا جہل الا مواضع العلم۔ امام نے فرمایا ہے، یہ روایت طویل ہے، اخلاص کے موضوع پر اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے، مگر میں صرف اسی ٹکڑے کو پڑھ کر کے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ بالکل پہلا ٹکڑا ہے امام کا۔ الدنیا کلھا کیا ہے؟ جہل الا مواضع العلم۔ امام نے فرمایا ہے پوری دنیا کیا ہے؟ ظلمت ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ جہالت ہے۔ الا مواضع العلم، سوائے اس مقام کے، سوائے اس جگہ کے، سوائے اس گھر کے، سوائے اس دکان کے، سوائے اس مکتب اور مدرسے کے، سوائے اس سڑک اور راستے کے کہ جس جگہ پر علم کا نور ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، سوائے اس مقام کے کہ جس مقام پر علم کا نور ہو، علم کی روشنائی ہو۔ اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے الجہل راس کل خطیئۃ، جہالت ایک ایسی شے ہے کہ جو دنیا کی ہر خطا کا سرچشمہ ہے، ہر برائی، ہر نافرمانی، ہر معصیت، ہر ظلم و ستم کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جہل 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 توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا الجہل رأس کل شر، ہر شر کا، ہر فتنے کا، ہر فساد کا سبب کیا ہے؟ جہالت ہے۔ عزیزان گرامی، فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں، معصیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ظلم کو اور جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معالم سے اور ان کی حکمت اور ان کے عرفان سے اور ان کے معارف سے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہوگا۔ اس فرش عزا سے اگر انسان علوم آل محمد علیہم السلام کو نہیں لیتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، تو علم ضروری ہے۔ اب یہ تو حصول علم تھا شہزادی کی زندگی کا کہ اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا تھا۔ کتنی ضروریات زندگی کی ہیں، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، کھانا بھی پکانا ہے، گھر بھی صاف کرنا ہے، اللہ کی واجب عبادت کو بھی انجام دینا ہے، فرائض کو بھی انجام دینا ہے، پاس پڑوس کو بھی دیکھنا ہے، مریض کی عیادت بھی کرنا ہے، سارے کام انجام دینے ہیں۔ سارے کام کو انجام دینے کے بعد شہزادی کا جو وقت بچتا تھا اس وقت میں علم حاصل کیا کرتی تھی۔ اور عزیزان گرامی، اس علم کو صرف حاصل نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ اس علم کا القاء بھی کیا۔ اسی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا کی رحمت اس کے اوپر ہو جو ہمارے امر کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں۔ اور جب پوچھا گیا فقیلا یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا اور مولا، کیسے آپ لوگوں کے امور کو زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا ان یتعلم علومنا ویعلمہ الناس۔ ٹھیک ہے، امام رضا اور امام صادق علیہ السلام دونوں سے صادر ہوئی یہ روایت۔ کیا فرمایا؟ ہمارے علوم کو سیکھیں اور اسے پوری دنیا تک کیا کریں؟ پہنچائیں۔ عزیزان گرامی، اپنی جدہ سے، اپنی دادی سے، اپنی بزرگوارہ سے اس کو کیا کیا ہے؟ اس نہج کو لیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ نہج نبوت و رسالت، نہج فاطمی، سیر و سلوک فاطمی کیا ہے؟ حصول علم، علم کا حاصل کرنا ہے۔ پھر کبھی ذکر کریں گے کہ اب علوم میں بھی سارے علم پوری دنیا کے علم نہیں ہیں، کچھ علوم خاص ہیں کہ جن کو خاصیت حاصل ہے، جن کو بالخصوص شرف حاصل ہے۔ باقی یوں تو بہرحال تمام علوم کو کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کی اپنی تفصیل اور تجزیہ اور ترکیب ہوگی وہاں پر، اس جگہ پر، اس مقام پر علم کو حاصل کرنا۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے کہ صرف علم کا حاصل کرنا نہیں تھا، وَيُعَلِّمَهُ النَّاسِ، جو امام نے فرمایا ہے اپنی جدہ کی سیرت سے، کیا فرمایا کہ اس کو لوگوں کو سکھایا جائے۔ آپ کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ تھی کہ اسے آپ نشر بھی کرتی تھی، اسے آپ پھیلایا کرتی تھی، پوری دنیا تک اسے کیا کرتی تھی؟ پہنچایا کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی، آپ کے پاس آنے کے بعد میں اس نے اپنی ماں کے لیے، جو اس کی ماں گھر کے اندر تھی، وہ مریضہ تھی، تو اس کے لیے کچھ مسائل، کچھ احکام اس نے شہزادی سے دریافت کیے۔ آ کر کے سلام و دعا کے بعد اس نے کہا کہ ماں مریض ہے، گھر میں وہ آ نہیں سکتی اور مجھے بھیجا گیا ہے، میں آئی ہوں تاکہ میں آپ سے ان احکام کو سیکھوں، دریافت کروں اور جا کر کے انہیں بتا سکوں۔ عزیزان گرامی، تو اس کے بعد میں ایک بار، دو بار، تین بار، تیسرے بار کے بعد ظاہر سی بات ہے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں حیدر صاحب کے پاس ایک بار کسی مسئلے کو پوچھوں، دو بار پوچھوں، تیسری بار مجھے شرمندگی ہوگی کہ یار آقا کیا سوچتے ہوں گے، ان کے ذہن میں کیا آئے گا، ہے نا؟ نہیں عزیزان گرامی، سیرت کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ تین بار کے بعد جب اس نے شکوہ کیا شرمندگی کا، تو شہزادی نے کہا کہ نہیں، تم شکوہ نہ کرو، تمہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو میرے لیے فضل و شرف ہے کہ تم جتنی بار چاہو اتنی بار آ سکتی ہو۔ تاریخ نے بتایا 10 مرتبہ وہ شہزادی کے پاس ان مسائل اور احکام کو سیکھنے کے لیے آئی ہے۔ عزیزان گرامی، سیکھتی تھی اور سیکھ کر کے جاتی تھی۔ شہزادی نے اس کے بعد میں اسے ذکر کیا، جب شرمندگی کو دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر آثار ندامت کو دیکھا، تو شہزادی نے کیا کہا کہ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ندامت کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، کیونکہ علم کا حصول، علم کو حاصل کرنا اور علم کو دوسروں کو سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کا فضل و شرف کیا ہے؟
فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل روز قیامت، روز محشر، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ ایسے خلے، کچھ ایسے لباس ہوں گے کہ جنہیں علماء سے مخصوص کیا جائے گا. ان خلوں کو، ان ملابس کو، ان کپڑوں کو ان لوگوں کو پہنایا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر علم کو حاصل کرتے تھے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. عزیزان گرامی، تو آپ نے توجہ کیا شہزادی کی سیرت میں سے سب سے عظیم سیرت، علم کے بعد پھر عبادت آتی ہے، پھر اس کے بعد ساری چیزیں اور سب کچھ آتا ہے مرحلہ. اب چھوڑ رہا ہوں گفتگو کو تاکہ یہ طالع کلام نہ ہو. آخری بات کہہ کر کے کیا فرمایا کہ علم شہزادی کے زندگی میں سے اور آپ کی سیرتوں میں سے تھا، حاصل بھی کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا. کیوں عزیزان گرامی؟ کیا ضرورت پیش تھی شہزادی کو؟ کیا ضروری تھا کہ علم کو بھی حاصل کرتی ہوں، دوسروں تک پہنچاتی بھی؟ تاکہ اس نظام کو قائم کر سکتی کہ جو نظام توحید ہے، تاکہ اس نظام کو قائم کرتی کہ جو نظام نبوت تھا، تاکہ اس نظام کو قائم کرتی جو نظام امامت تھا، تاکہ اس نظام کو قائم کرتی کہ جو نظام شرافت تھا، تاکہ اس نظام کو قائم کرتی کہ جو نظام انسانیت تھا، رحمت و محبت کا نظام. عزیزان گرامی، تعلیم ضروری ہے. اسی وجہ سے فرمایا جہل تمام برائیوں کا سر ہے، تمام شر کا سر ہے. اگر یہ جہل نہ ہوتا، اگر یہ تاریکی نہ ہوتی، اگر جہل کی برائی نہ ہوتی، اگر جہل کی کثافت نہ ہوتی، اگر جہل کی گندگی نہ ہوتی، اگر جہل سے دل تاریک نہ ہوتے، اگر جہل سے دل سیاہ نہ ہوتے، تو عزیزان گرامی وقت کا معصوم امام میدان میں کھڑا ہو کر کے ہدایت و نصیحت کی بات کرتا تو وہ سنتے، مگر ان کے کانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا. عزیزان گرامی، تمام عالم جس کے لیے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے گیا، دلوں کی تاریکیوں کو ختم کیا، جہالت کو دور کیا، انسانیت کو ان کے اندر پیدا کیا، اس نبی کی تعلیم اور اس نبی کی تربیت کو فراموش کر دیا اور اپنی اس جہالت کے اوپر، اپنی اس جہل کے اوپر واپس لوٹ آئے کہ جو تمام خطا کا، جو تمام ظلم کا، جو تمام جرم کا سرچشمہ تھا. ہماری مجالس کا معال مصائب اہل بیت ہوتا ہے. بالخصوص سب سے زیادہ جو بڑا مقصد ہے، حتیٰ علماء بھی، بزرگان بھی کہتے ہیں کہ ہماری مجلس کا سب سے بڑا جو عظیم ہدف اور مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی تکلیفوں کا پڑھنا، ان کے مصائب اور ان کے اوپر ہوئے مظالم کو ذکر کرنا. عزیزان گرامی، روایت کو ہم نے درمیانے گفتگو میں پڑھا تھا، مجھے یاد ہے تو میں اس کو دہرا دیتا ہوں آپ کو. نبی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ الا وَإِنَّ بَابَ فاطمہ بابی. نبی نے فرمایا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے. عزیزان گرامی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، روایتوں کے اندر یہ باتیں اور تاریخ کے اندر یہ باتیں لکھتی ہیں. فَأَخَذَ کہ پیغمبر نے شہزادی کے ہاتھ کو پکڑا، وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ اور گھر سے باہر لے کر کے آ گئے. خدا ان آوازوں کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے اور مجھے توفیق دے کہ میں چندین کلمے مصائب کی پڑھ سکوں. عزیزان گرامی، جب خطیب گریہ کر دے تو آدھی طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ مصائب کے کچھ جملے آپ کو پہنچا سکوں. ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے باہر لاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بھی فاطمہ کو جانتا ہے اس نے فاطمہ کو جان لیا، اور جو فاطمہ کو نہیں جانتا وَمَن لَمْ يَعْرِفْهَا اور جو فاطمہ کو نہیں جانتا وہ جان لے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. عزیزان گرامی، نبی نے اپنی زندگی میں ہزاروں سینکڑوں فرامین،
ہزاروں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ایک ایک ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں, جو ظلم اس بی بی کے اوپر ڈھایا گیا ہے, ان مظالم کو ایک ایک ہزار سال پہلے کی کتابوں میں تمام علماء عامہ اور خاصہ نے لکھا ہے, تمام سنی اور شیعہ نے لکھا ہے کہ رسالت کی آنکھ کا بند ہونا تھا, نبوت کی آنکھ کا بند ہونا تھا, کہ زمانے میں ایک ایسا انقلاب ہوا کہ وہ لوگ کہ جو نبی کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے اور جوتی بوسی کے لیے آیا کرتے تھے, فاطمہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کو لے کر کے کھڑے ہو گئے. شہزادی کے دروازے پر اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا, خدا آپ کے درجات کو بلند فرمائے, ان رونے والی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. در فاطمہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے کھڑے ہو گئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا, یہ پہلی بار نہیں تھا. تاریخ نے لکھا ہے جاؤ ثلاثہ مرات, 3 مرتبہ یہ لوگ دروازے پر آ چکے تھے. پہلی بار آئے, دروازے کو دق الباب کیا, پھر چلے گئے. دوسری مرتبہ پھر آئے اور دروازے کو شدت کے ساتھ ٹھونکا اور بجایا اور اس کے بعد پھر چلے گئے. اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ تیسری بار آئے تو اہل خانہ کے اوپر یہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. عزیزان گرامی, تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی دروازے پر آئیں, اور دروازے پر جب آئیں تو آنے کے بعد میں کہا کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو, کیوں نہیں ہمیں ہماری حال پر چھوڑ دیتے اور کیوں نہیں ہمارے دروازے سے چلے جاتے ہو. تو باہر سے یہ آواز دی گئی کہ دروازے کو کھولو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. عزیزان گرامی, تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ شہزادی نے کہا کہ کیا تم اس دروازے کو بھی آگ لگا دو گے جس کے اندر حسن و حسین جیسے بچے ہیں. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس کافر نے کہا انکار حسن و حسین اس گھر میں ہوا کرے, ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. تاریخ نے لکھا ہے اس مکالمے کے ساتھ دروازے کو دھکا دیا, لات سے مارا اور اس جلی ہوئی لکڑی سے دروازے کو آگ لگایا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے. ہاں عزیزان گرامی, میں چند کلمے مصائب کے اور پڑھ دوں. شہادت کا دن ہے شہزادی کے, اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. دروازے کو آگ لگا دی گئی. جب یہ حالت ہوئی اور یہ صورتحال پیش آئی, تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دروازے کے پیچھے کر لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس منافق نے, اس ناصبی نے, اس کافر نے, جس کو کافر جماعت نے بھیجا تھا, اس نے دروازے کو اس طریقے سے دھکا مارا, اس طریقے سے اس کو دبایا کہ یہ دروازہ جلتا ہوا شہزادی کے اوپر گرا. شہزادی دروازے کے بیچ میں آ گئی. عزیزان گرامی اجرکم اللہ, جس فاطمہ کو نبی نے کہا تھا وَهِيَ بَهْجَةُ قَلْبِي, جس نبی نے فاطمہ کے لیے یہ کہا تھا بَضْعَةٌ مِّنِّي, جس فاطمہ کے لیے, جس شہزادی کے لیے نبی نے کہا تھا یہ میرا ٹکڑا ہے, میری روح کے درمیان اور میرے قلب و جگر کے درمیان. عزیزان گرامی, اس قلب و جگر کے اوپر آگ اور لکڑیوں کو گرا دیا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب شہزادی گری ہے تو شہزادی نے مدد کے لیے آواز کو بلند کیا, اے فضا میری مدد کو. تاریخ نے لکھا جناب فضا دوڑتی ہوئی حضرت زہرا کے پاس پہنچی. تاریخ نے لکھا عزیزان گرامی کی حالات دگرگوں ہو گئے. یہ سارے کے سارے گھر کے اندر داخل ہو گئے, یہ سب کے سب گھر کے اندر داخل ہو گئے. اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ ماحول پیدا ہو گیا تو انہوں نے مولائے متقیان سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک طرف سے گھیر کے ان کے گلی میں رسے کا پھندا ڈالا, ان کے ہاتھ اور پیروں پر رسی کا پھندا ڈالا, انہیں کھینچتے ہوئے, انہیں گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالا. تاریخ کہتی ہے کہ اس ظلم کے اوپر, اس ستم کے اوپر جب شہزادی
अपनी तकलीफ से बेदार हुई तो शहजादी ने बेसाख्ता कहा, ए फिजा, ए सलमान, ए अबू ज़र, ये बताओ कि अबुल हसन कहाँ चले गए। जनाबे सलमान ने बताया कि जनाबे अबुल हसन को घसीटते हुए ये लेकर के गए हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जब शहजादी ने देखा कि मौला को रस्सियों में बांध कर लेकर के गए हैं तो एक मर्तबा घर से बाहर निकली। तारीख ने ये लिखा है कि शहजादी ने कहा, खल्लू अबुल हसन लाक्षिफन नाशारी, मेरे शौहरे नामदार को छोड़ दो वरना मैं अपने बालों को परेशान कर लूंगी। शौहर की तकलीफ पर फातिमा अपनी तकलीफ भूल गई। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जब मौला को घसीट कर लेकर के गए, शहजादी घर से बाहर निकली पीछे पीछे मौला को बचाने के लिए। तारीख ने लिखा है कि मौला को जब छुड़ाने की कोशिश किया तो एक मलून काफिर आगे बढ़ा। उस काफिर ने अपने तलवार के दस्ते से शहजादी के पहलू पर मारा। शहजादी के पहलू को शिकस्ता किया और जब भी शहजादी ने मौलाए कायनात के दामन को न छोड़ा तो उसने अपने हाथों से फातिमा के चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा, शहजादी जमीन पर गिर गई। अजरकुम अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। हजरत मोहसिन की शहादत हुई और उसके बाद में तारीख ने लिखा, शहजादी इसी जुल्म के साथ, इसी तकलीफ के साथ बिस्तरे मरज पर पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ साथ इस दारे फानी से कूच कर रही है। तारीख ने लिखा है कि जब शहजादी इस दुनिया से चली गई, मैंने मसाइब को बहुत समेट दिया अज़ीज़ान गिरामी, मैं पूरा मसाइब पढ़ नहीं सकता। जब शहजादी इस दुनिया से रुखसत हो गई, अहले बैत के घर में शोर शेवन है, अहले बैत के घर में मातम बपा है, अहले बैत की आंखों से अश्क रमा है। अज़ीज़ान गिरामी, वो वक्त भी आया कि आपको गुस्लो कफन करने के बाद में कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी हो रही है। एक मर्तबा इमाम अली ने बच्चों को पुकारना शुरू किया, ज़ैनब अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो, उम्मे कुलसूम अपनी वालिदा की ज़ियारत कर लो, हसन आओ अपने माँ के हाथों को चूम लो, हुसैन आ जाओ फातिमा की पेशानियों को। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम में करबला के, सिवाय गम हज़रत ज़हरा के। बस आखिरी फिक्र और आपकी गुफ्तगू को तमाम आप रो चुके, आपने हक के गिरिया अदा कर दिया, आपने शहजादी को पुरसा पेश किया, आपने इमाम ज़माना की रूह को शाद किया है। परवरदिगार आलम आपके ऊपर लुत्फ़ करे। तारीख बताती है कि जब ये वक्त आया तो सारे बच्चे, सारे घर के अफराद एक एक करके शहजादी के पास आते गए, मगर मौला इमाम हुसैन जो कि अभी कम सिन थे एक कोने में खड़े हुए हैं। आपसे कहा है बाबा मैं अम्मा के पास तब तक नहीं आऊंगा जब तक अब्बा मुझे खुद ना बुला ले। तारीख लिखती है कि हुसैन का ये कहना था, बंदे कफने फातिमा टूटा, ऐ मेरे हुसैन मेरी आगोश में आ जा। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन आगोश मादर से लिपटे, निदाई अली हुसैन को फातिमा से जुदा कर दो वरना कयामत आ जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, मैं शहजादी से एक जुमला कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी शहजादी, अरे ये मदीना और ये कूफे के हाल है। आज हुसैन ने पुकारा, आपने आवाज दिया, हाय कल मैदाने करबला होगा। ज़मीने मक्तले करबला पर 3 दिन का भूखा और प्यासा हुसैन ज़िबा किया हुआ। अजब बीबी जवाब देंगी, हाय मैं हुसैन के लिए मक्तले करबला भी आऊंगी, हुसैन को कभी तन्हा न छोड़ूंगी।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من المنكرين والمنافقين والناصبين والظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من آوانه وأنصاره وشيعته. عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم يا صاحب الزمان. ماتم حسین.